सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले जी याद है आप सबको, हम सुन रहे थे जो अल्लाह ताला ने हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाई है 16वें सिपारे में, यानी सूरत ताहा में। जादूगरों का और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ, जादूगर उसमें हार गए और वो सारे ईमान ले आए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे। और उसके बाद क्या हुआ ये हम पिछली कहानियों में सुन चुके हैं कि किस तरह हज़रत मूसा अपनी कौम को लेकर निकले, फ़िरौन उनके पीछे निकला, फ़िरौन दरिया में डूब गया और हज़रत मूसा और बनु इसराइल के लोग आगे सहराए सीना की तरफ निकल गए और वहाँ पे उन्होंने बछड़ा भी बनाया था। ये हमारी पिछली कहानी सोने चांदी के बछड़े में आप सुन सकते हैं कि वो किसने बनाया था और फिर उस बछड़े का क्या हुआ था। आज हम कहानी सुनेंगे जो अल्लाह ताला ने हमें सुनाई है सूरत ताहा में ही, और ये कहानी भी हम पहले थोड़ी सी सुन चुके हैं। आज इसका बकिया हिस्सा सुनेंगे। कहानी का उन्वान है पहला इंसान। एक वक्त था कि ज़मीन पर कोई इंसान ना बसता था। अल्लाह ताला ने चाहा कि वो ज़मीन पर इंसान को बसाए और अल्लाह ताला ने सबसे पहला इंसान अपनी कुदरत से पैदा किया। उन्हें मिट्टी से बनाया गया था। उनका नाम था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हम तुम सब उनकी औलाद हैं। इंसानों से पहले अल्लाह ने जिन और फरिश्तों को पैदा किया था। उसने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से कहा कि हम अपनी ज़मीन पर एक खलीफा बनाकर भेजेंगे। आप समझते हैं खलीफा किसे कहते हैं? समझें कि आपकी कोई जायदाद है और अगर आप अपनी जायदाद का इंतज़ाम करने के लिए किसी को भेजें तो उसे कुछ ज़रूरी बातें भी बताएंगे कि वो आपकी जायदाद को कैसे संभालेगा, कैसे इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब है कि वो आपका खलीफा होगा। यही मतलब है ज़मीन में इंसान को खलीफा बनाने का। ये ज़मीन अल्लाह की है। यहाँ कुछ काम करने के लिए अल्लाह ने इंसान को भेजा है। काम करने के लिए उसको ज़रूरी बातें भी बता दी हैं। अब यहाँ जो काम करना चाहे वो उसे अल्लाह की मर्ज़ी से करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वही खलीफा होते हैं। हाँ, तो जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि उस ज़मीन में इंसान को अपना खलीफा बनाकर भेजना चाहता है तो वो बोले, हमें तो ऐसा मालूम होता है कि ये इंसान ज़मीन पर जाकर फसाद करेगा, खून बहाएगा। हम तो तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरी बंदगी में लगे रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तुम्हें क्या खबर इस इंसान में हमने क्या क्या खूबियाँ पाल रखी हैं। ये जब ज़मीन पर जाएगा तो हमारी दी हुई अक्ल से ज़मीन के छुपे हुए ख़जानों का पता चलाएगा, हमारी पैदा की हुई चीज़ों को काम में लाएगा। तुम बताओ, क्या तुम जानते हो कुछ उन चीज़ों के बारे में? अब फरिश्ते भला इन बातों को क्या जानते थे? बोले, ए मौला, हमें तो कुछ भी नहीं पता, आप ही सबसे ज़्यादा जानते हैं। अब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो सब हज़रत आदम को बड़ा जानकर उनको सजदा करें। उस वक्त शैतान भी मौजूद था। शैतान इतना नेक था कि वो जिन होने के बावजूद फरिश्तों के साथ रहता था। अल्लाह ताला ने उसको फरिश्ता ही बना दिया था। अल्लाह का हुक्म सुनकर सारे फरिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन शैतान उसने न सजदा किया। अकड़ कर बोला, मैं इस मिट्टी से बने हुए इंसान को सजदा करने से रहा, इससे मैं अच्छा हूँ, आग से बना हुआ हूँ। शैतान का ये घुमंड अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं आया।
اللہ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ ذلیل ہو گیا۔ قیامت تک اس پر پھٹکار ہی پڑتی رہے گی، اور قیامت کے دن وہ اور جو اس کا کہا مانیں گے سب لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے ساتھ رہنے کے لیے ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا، ان کا نام حضرت حوا ہے۔ حضرت حوا سارے انسانوں کی ماں ہے۔ اب اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو جنت میں رہنے کے لیے بھیج دیا۔ جنت میں بڑے اچھے اچھے پھل تھے، کھانے پینے کی مزیدار چیزیں تھیں، ہر طرح کا آرام تھا۔ اللہ نے ان سے کہا، میری اس جنت میں رہو، جو چاہو اچھی طرح کھاؤ پیو، لیکن دیکھو اس پیڑ کے پاس مت جانا، یہ تمہارے کام کا نہیں ہے۔ دونوں ہنسی خوشی جنت میں رہنے لگے۔ شیطان کو اپنے نکالے جانے سے بہت دکھ ہوا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی غلطی مان لیتا اور اپنے مالک کے سامنے توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنی خطا معاف کراتا، مگر وہ غصے اور گھمنڈ میں اور بھی اکڑ گیا۔ اس کے دل میں یہ آ گیا کہ اس کو آدم اور حوا نے ذلیل کرایا ہے، اس لیے اس نے ان سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ اسے یہ تو پتہ تھا ہی کہ اللہ نے آدم اور حوا علیہم السلام کو ایک پیڑ کے پاس جانے سے روک دیا ہے، بس اس نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی کہ آخر اللہ نے تمہیں جنت میں سب کچھ تو دے رکھا ہے، لیکن اس پیڑ کے پاس جانے سے کیوں روک دیا؟ اصل میں اس پیڑ کا پھل اگر کوئی کھا لے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے، اور بس یوں سمجھو کہ فرشتہ ہی بن جاتا ہے۔ شیطان نے ان کے دل میں ایسی بات ڈالی، ڈالتا رہا یہاں تک کہ وہ اس کے دھوکے میں آ گئے اور ایک دن اس پیڑ کا پھل کھا بیٹھے۔ اب ہوا کیا؟ اس پھل کا کھانا تھا کہ ان کے بدن پر جو جنت کا لباس تھا وہ سب کا سب اتر گیا۔ بیچاروں نے پیڑوں کے پتوں سے اپنا بدن چھپایا۔ اب انہیں پتہ چلا کہ ان سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ جو ان کا مالک ہے ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ سوچتے ہی انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیا، اس سے اپنی خطا معاف کرانے لگے۔ وہ شیطان کی طرح اکڑے نہیں۔ اللہ کو ان کی یہ بات بہت ہی اچھی لگی، بہت ہی بھلی معلوم ہوئی، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ جانتے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اچھے ساتھیوں، یہ ایسی دعا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو معاف کر دیا تھا۔ ہم بھی یہ دعا یاد کر کے مانگا کریں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اب نہ اس کی باتوں میں آنا، ہوشیار رہنا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو زمین پر بھیج دیا۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا تھا، جنت میں رہنے کے لیے تھوڑی بلکہ زمین پر رہنے کے لیے، اور کہا کہ جاؤ کچھ دنوں تک وہاں رہو، اچھے اچھے کام کرو، ایسے کام جن سے میں خوش ہوتا ہوں۔ اللہ نے ان کو وہ سب باتیں سکھا دیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ حضرت آدم اللہ کے سب سے پہلے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں یہ سمجھا دیا کہ تم میں سے جو کوئی اچھے کام کرے گا اور دنیا میں ایسے رہے گا جیسے اس کے خلیفہ کو رہنا چاہیے، تو وہ مرنے کے بعد جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اسے پھر جنت میں بھیج دیں گے، جہاں مزے مزے کی کھانے کی چیزیں ہوں گی، نہریں ہوں گی، بڑے بڑے خوبصورت گھر ہوں گے اور بہت زیادہ دوست ہوں گے۔ مگر جو کوئی ہمارے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلے گا وہ شیطان کا ساتھی ہوگا، اور اس کو شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں جانا پڑے گا، اور وہ ہمیشہ وہاں پہ جلتا رہے گا۔ اچھے ساتھیوں، یہ کہانی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے قرآن میں ایک بار نہیں کئی بار، اس سے ہمیں بھلا کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سب کے جو ابا جان تھے اور ہماری اماں تھیں
وہ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام تھے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آدمی کے باپ دادا بندر یا لنگور تھے جیسے یا ان جیسے کوئی اور جانور تھے تو وہ صحیح نہیں کہتے۔ ہمارے ابا تو حضرت آدم تھے، کوئی بندر نہیں تھا۔ یہ جو لوگ ایسا کہتے ہیں انہیں صحیح بات نہیں معلوم، وہ دھوکے میں ہیں۔ اور پھر جو یاد رکھنے کی بات ہے کہ انسان یعنی کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ہم زمین پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اس کی مرضی کے مطابق کام لیں۔ یہاں کسی چیز کا کوئی مالک نہیں ہے، تمام دنیا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم میں سے کسی کے پاس حق نہیں کہ ہم اپنی مرضی چلائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، حکم اور مرضی بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں، اس کے حکم کو مانتے ہیں، ان کے لیے جنت میں بہت بڑا سارا گھر ہوگا، یا ہو سکتا ہے بہت زیادہ گھر ہوں۔ اور جو اللہ کو نہیں پہچانتے اور اس کے کہنے پہ نہیں چلتے، ان کے لیے آخرت میں کیا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن ان کے لیے جنت نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی آرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم سب کا گھر جنت میں ہو، خوبصورت سا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔